اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. نواسخ میں سے چھٹے نمبر پر ظنہ اور اس کے نظائر کے بارے میں ویسے اس میں سے آج ہے وَحَبْ تَعَلَّمْ وَالَّتِي كَصَيَّرَ عَيْزًا بِهَا انصب مبتدأً وخبرا. وَحَبْ تَعَلَّمْ اور ایک حب اور تعلم بھی ہے افعال میں سے. وَالَّتِي كَصَيَّرَ اور وہ جو سیرہ کی طرح ہیں. کچھ افعال ایسے ہیں جو سیرہ کے معنی پر آتے ہیں، وہ سب عیزن بہا نیز ان کے ذریعے سے انصب آپ نصب دو. ان تمام افعال کے ذریعے سے نصب دے دو مبتدا و خبرا، مبتدا اور خبر کو. تو پس یہاں سے لے کر آنی رعا سے گنتے ہوئے یہاں تک کافی افعال بنتے ہیں. تو آج ہے وہ حب بمعنی ظنی. حب فعل امر ہے ظنی کے معنی میں. ظنی کیا ہے صحیح؟ فعل امر ہے نا صحیح. ظنہ ظنی ظنو ظنی فعل مدہ مدی مدو. اب یہاں ظنی فعل امر ہے تو ظنی کے معنی پر آ کر دو مفعول کو نصب دے گا. نحو فقلت اجرنی ابا مالک والا فحبنی امرا حالکا. ہماری شاید مثال فحبنی مفعول اول ہے، امران مفعول ثانی ہے. ظنی کے اس میں آ کے کیا ہے معنی پہ آ کے یہ دو مفعول کو نصب دیتا ہے. وتعلم اور یہ تعلم بھی ہے، یہ دونوں فعل امر ہے بمعنی اعلم کے معنی پر آتے ہیں. نحو تعلم شفاء النفس قہر عدوها فبالغ بلطف فی التحیل والمکر. اس میں شاید مثال تعلم اعلم کے معنی پر آ کر شفاء النفس قہر عدوها یہ دونوں مفاعل کو نصب دیے ہیں. لا من التعلمی یہ تعلم تعلم سے نہیں ہے. اگر تعلم ویسا تو تعلم تصرفہ سے اگر ہو تو تعلم سے ہو تو یک مفعولی ہوگا وہ، لیکن یہ بھی معنی اعلم ہے، علم سے ہے، اس اعتبار سے دو مفعول کو نصب دے گا. اگر تعلم سے ہی باب تفاعل سے ہی لیں گے تو یک مفعولی ہے، دو مفعولی نہیں. اس لیے فرماتے لا من التعلمی یہ تعلم سے یعنی باب تفاعل سے نہیں ہے، اعلم کے معنی پر ہو تو عمل کرے گا. جیسے اس کے لیے آپ مثال دے سکتے تعلم نحوا او صرفا، آپ صرف پڑھو یا وہ یک مفعولی ہے. والافعال التي كسيرا اور وہ افعال جو سیرہ کے معنی پر آتے ہیں، سیرہ کی طرح ہیں. جیسے وہ کیا ہے؟ وہی سوارا، سیرہ کے معنی ہونا، منتقل ہونے کے معنی پر آتا. وہی سوارا وہ افعال کل 8 کے قریب ہے. سوارا ہے وجعل لا بمعنی اعتقادہ، وہ جعل جو اعتقادہ کے معنی پر نہ ہو، وہ تو پہلے بیان کیا نا صحیح. پھر وہ جعل اعتقادہ کے معنی پر ہو تو دو مفعولی تھا. اب جو سیرہ والا معنی ہو او خلقہ، اور خلقہ بھی سیرہ کے معنی پر ہو، وہب ورد وترک واتخذ واتخذ، یہ سارے 8 افعال سیرہ کے معنی پر ہو تو ایزن نیز مفعول مطلق بہا ان افعال کے ذریعے سے انصب آپ نصب دے دے مبتدا و خبرا، مبتدا اور خبر کو. نحو فجعلناہ ہباء منصورا. بس یہاں ہماری شاید مثال جعلناہ بمعنی سیرناہ ہے، اس کے معنی پر آگے ہو مفعول اول ہے، ہباء مفعول ثانی منصورا اس کے لیے صفت ہے. یا بعض اوقات حال واقع ہوتا ہے. تو یہاں سیرہ کے معنی پر آگے دو مفعول کو نصب دیا جعل، یہ اعتقادہ والا معنی نہیں ہے. وَوَحَبَنِي اللَّهَ فِدَاكَ، اب یہاں بھی نی مفعول اول ہے، اللہ مفعول ثانی ہے. وَحَبَ جو سیرہ کے معنی پر آگے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. یہاں لو یردونکم بمعنی یسیرونکم کے معنی پر آ کے، سارا کے معنی پر آ کے، سیرہ کے معنی پر آ کے کم مفعول اول ہے، کفارہ مفعول ثانی ہے، نصب دیے ہیں.
وربیتہ حتی اذا ما ترکتہ اخل قومی، ترکتہ اخل قوم، یہ ترکہ ہے، سیرتہ اخل قوم کے معنی پر آ کر دو مفعول کو، یہ آٹھ وہی ہیں۔ لاتخذت علیہ اجرا، گویا لتسیرت علیہ اجرا کے معنی پر آ کے علیہ مفعول ثانی ہے، اجرن مفعول اول ہے، اصل میں اجرن علیہ تھا، متعلق ثابتن ہو کر مفعول ثانی ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، سیر اللہ ہے اصل میں، ابراہیم خلیلا، تو یہ دو مفعول کو نصب دیا، یعنی ہاں ہونے کے معنی پر، یعنی ہاں واتخذ اللہ سیر اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، ویسا ہونا یا بنانے کے معنی پر ہے قرار۔ تو بس یہاں یہ سب سیرہ کے معنی پر آ کے یہ 8 افعال بھی سیرہ کے معنی پر آ کے افعال قلب کی طرف دو مفعول کو نصب دیتے ہیں۔ یہاں تک ایک بحث ختم۔ وَخُصَّ بِالتَّعْلِيقِ وَالْإِلْغَاءِ مَا مِنْ قَبْلِ حَبْ وَالْأَمْرَ حَبْ قَدْ أُلْزِمَا۔ اب یہاں سے ایک بحث کر رہے ہیں کہ ان افعال قلوب، یہ جو افعال قلوب ہے ان کے لیے الغاء اور تعلیق یہ بھی اس کے ساتھ خاص ہے۔ کن کے ساتھ؟ یہاں فرماتے وہ خود سے اور خاص کیا گیا ہے بالتعلیق والالغاء، تعلیق اور الغاء کے ساتھ، کس کو؟ ما من قبل حب، ان افعال کو جو حب سے پہلے ہیں۔ حب سے پہلے ہے سے مراد یہاں دیکھیں اس میں حب ہے نا، حب سے پہلے کون کون سا ہے؟ رعا، خالا، علمتو، وجدہ 4، ظنہ، حسبتو، زعمتو، عدہ یہ 4، 8 حجا، درا، جعلا کہ جو معنی اس کے معنی بتاتے ہیں، یہ 3 کل تقریباً 11 افعال ہے۔ اس میں وخصہ خاص کیا گیا ہے ان افعال کو بالتعلیق والالغاء، تعلیق اور الغاء کے ساتھ، ما من قبل حب، ان افعال کو جو حب سے پہلے ہیں، والامر حب قد الزما، اور حب کے لیے یہ شرط ہے وہ فعل امر ہی رہے، امر کو ہی لازم قرار دیا، یعنی حب ہی عمل کرے گا تو مفعول کو نصب دے گا، حب کے علاوہ اس کے مشتقات عمل نہیں کریں گے، یعنی بصیغہ شکل امر اس کو لازم قرار دیا گیا ہے، فعل قلبی کے لیے شرط قرار دیا ہے، صرف امر ہو، یہ اور تعلم دونوں کے لیے۔ تو اب اس میں مصنف نے ان افعال کو تعلیق کے ساتھ خاص کیا گیا کہا نا سائیں، یہ ایک یعنی قلب ہے، سمجھ لو الٹا کیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے ان افعال کے ساتھ تعلیق اور الغاء ان کے ساتھ خاص ہے، نہ کہ یہ افعال کن کے ساتھ خاص ہے؟ تعلیق کے ساتھ، کیونکہ اگر یہ افعال تعلیق اور الغاء کے ساتھ ہی خاص ہے تو پھر دوسرے معنی ان میں نہیں ہونا چاہیے، اسی کے ساتھ ہی خاص ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مصنف نے شعر کے مطابق تو ایسا ہے، شعر اس طرح کیا ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے الغاء اور تعلیق کا تعلق صرف اور صرف افعال قلوب کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو بھی خصوصیات اس کی ہے وہ الگ ہے، تو ہونا اس طرح ہونا چاہیے کہ یہ ان کا تعلق خود سے تعلیق والالغاء بالافعال ہونا چاہیے تھا۔ وخص بالتعلیق، بس خاص کیا گیا ہے تعلیق کے ساتھ۔ یہ تعلیق کا مطلب کیا ہے؟ وہو ابطال العمل لفظاً، عمل کا لفظاً باطل ہونا ہے، یہی اس کا عمل ہے۔ تعلیق کسے کہا سائیں؟ تعلیق اور الغاء پہلے سے ہی بتائے ہوئے نا سائیں۔ تعلیق کسے کہتے ہیں؟ لفظاً عمل نہ کرے، فقط معناً عمل کرے۔ الغاء کسے کہتے ہیں؟ لفظاً اور معناً دونوں عمل نہ کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الغاء ہے۔ ادھر جگہ ہے سائڈ یا ادھر بھی جگہ ہے؟ تو دیکھیں وخص بالتعلیق وهو ابطال العمل لفظا، اور خاص کیا گیا ہے تعلیق کے ساتھ۔ تعلیق کی تعریف کیا ہے؟ ابطال العمل لفظا، عمل کا باطل کرنا ہے لفظا، ازے سے لفظ کے، فقط
بس فقط بمانے یہ فقط کیا چیز ہے؟ جہاں بھی استعمال ہو تو فانتہی کے معنی پر یہ اسماء افعال ہے، اسماء فانتہی، پس آپ یہاں رک جاؤ، فعل امر ہے، امر کے معنی پر اسماء افعال ہے۔ اس کا صرف لفظاً عمل باطل ہوتا ہے، لا محلن، محلن باطل نہیں ہوتا ہے۔ والالغاء، اور الغاء کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، وَهُوَ إِبْطَالُهُ لَفْظًا وَمَحَلًّا، پس اس کا باطل کرنا ہے لفظاً بھی محلن بھی، دونوں باطل کرنا ہے۔ تو یہ جو تعلق اور الغاء کے ساتھ خاص ہونے والے کیا کیا ہے؟ ما وہ افعال ہے من قبل حب، جو حب سے پہلے، من الافعال المتقدمتی، ان افعال میں سے جو گزر چکے وہ 11 ہے، بخلاف حب، حب کے خلاف، وما بعدہ، اور جو حب کے بعد والے کے خلاف، والامر حب قد الزما، اور حب کے لیے امر ہی کو لازم قرار دیا گیا ہے، فلا یتصرف یا فلا یتصرف، یہی بہتر ہے، اور مزید اس کے متصرف واقع گردان مزید نہیں ہے۔ کذا ایک حب، حب کی طرح، فی لزومہ الامر، اس کے امر کے لازم ہونے میں تعلم، تعلم بھی ہے، تعلم بھی کیا ہے اس میں بھی؟ ہاں، لزومہ الامر، اس کے لازم ہونے کے لیے امر، تعلم ہی کیا ہے اس میں بھی امر ہی لازم ہے، اس کے علاوہ وارد نہیں ہوگا۔ یہاں تک حل ہو گیا سائیں؟ بس معلوم یہ ہوا تعلق اور الغاء میں فرق کیا ہے؟ تعلق اسے کہا جو لفظاً عمل سے باطل ہو، مثال دے دے آپ، ظننت لزید قائم، فرق کریے، لام کی وجہ سے تعلق ہوا، کیوں؟ جو بھی صدارت طلب اگر ظننت اور دو معمول کے درمیان آ جائے صدارت طلب تو سمجھ لو وہاں لفظاً باطل ہو جاتا ہے، اسی کو تعلق کہتے ہیں۔ تو تعلق کی پہچان کیا ہے؟ لزید قائم کے بعد پھر آپ ان پر عطف کریں گے تو وہ امرن منطلقاً کہہ سکتے ہیں، حالت نصبی کے ساتھ عطف کر سکتے ہیں، لفظاً بھی کر سکتے ہیں اور نصبی کے ساتھ، الغاء میں ایسا نہیں ہے۔ وَلِغَيْرِ الْمَاضِي كَالْمُضَارِعِ، اوپر شعر میں دیکھو، وَكَذَا تعلم، اسی طرح تعلم بھی شکل امر کے ساتھ لازم کرا دیے، وَلِغَيْرِ الْمَاضِي مِنْ سِوَاهُمَا، ان دو حب اور تعلم کے علاوہ ماضی کے غیر کے لیے بھی اجعل، آپ قرار دو، کل ما لہ ذکر، جہاں بھی جانا جائے، جہاں بھی جانا جائے، یعنی جو ماضی واقع مضارع ہو، دیگر مشتقات جہاں جہاں پایا جائے، ان دو کے علاوہ باقی سب کے مشتقات بھی عمل کرتے ہیں۔ وَلِغَيْرِ الْمَاضِي كَالْمُضَارِعِ وَنَحْوِهِ، ماضی کے غیر کے لیے جتنے بھی ہے وہ جیسے وہ مضارع اور نحو مضارع کے لیے، من سواہما، ان دو افعال کے علاوہ سے، اجعل، آپ قرار دو، کل ما لہ اے للماضی، اور ان میں سے جو بھی ماضی کے لیے ہیں، ذکر اے علم جانا گیا ہے، من نصبہ مفعولین، کہ ان افعال کے نصب دینے میں اس کے دو مفعول کو، ہما فی الاصل مبتدا و خبر، اور اصل میں وہ دونوں کیا ہے؟ مبتدا و خبر، مبتدا اور خبر ہے، ان کو نصب دیا جا سکتا ہے۔ غیر الماضی میں مثلا ظانن، ظن سے ظننت کے جگہ پر ظانن، انا ظانن کہہ کر آگے بڑھنا ہوگا، ظانن کے لیے انا لا کے، ہاں تو وہ عمل کرے گا۔ اسی طرح مظنون عمل کرے گا، انا مظنون پھر زیدن قائمن، آپ اس طرح لے سکتے ہیں، یعنی ظن کا پڑھ سکتے ہیں، یظن کہہ کر مضارع یہ بھی عمل کر لیں گے، باقی مشتقہ غیر ماضی بھی عمل کرتے ہیں۔ ہو گیا، یہاں تو اکثر ماضی کے ہے نا سائیں، غیر ماضی عمل کرتے ہیں، کن کے علاوہ؟ حب اور تعلم کے علاوہ۔ وَجَوِّزِ الْإِلْغَاءَ لَا فِي الْإِبْتِدَاءِ، یہاں فرماتے آپ جائز قرار دو الغاء کو، لا فی الابتداء، لیکن ابتدا میں نہیں، ابتدا میں جائز قرار نہ دو۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ افعال ابتدا میں واقع ہو تو الغاء جائز قرار نہ دو، یا ایسا نہیں ہوگا علمت زیدن قائمن، زیدن، اس میں آپ الغاء نہیں ہوتا، جائز نہیں ہے، باطل ہو۔ باطل کب ہوتا ہے؟ جب وسط میں آ جائے یا مؤخر ہو تو یہی فرما رہے وجوز الالغاء، آپ جائز قرار دو الغاء کو آپ جائز قرار دو، لا پھر ابتدا، ابتدا کے علاوہ میں، ابتدا میں نہیں، اس کے علاوہ میں جائز ہے۔
تو پس معلوم ہوا تعلیق تو واجب ہے نا صحیح ہے، لیکن الغاء میں جائز ہے. اب مثلا زیدن عالمن ظننتو، تو یہ اس طرح عمل بھی دے سکتے ہیں، زیدن عالمن ظننتو بھی پڑھ سکتے ہیں. الغاء میں جواز ہے، جائز الوجہ ہے. وجوز الالغاء لا فی الابتداء، ابتداء میں نہیں. ونوی ضمیر الشانی، آپ ضمیر الشان کو نیت میں رکھو، او لام ابتداء، یا لام ابتداء کو نیت میں رکھو. اس شعر کا تعلق دوسرے سے ہے، کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے نا، شعر میں ہی پورا مطلب بیان نہیں کرے، پھر ابتداء تک ایک بحث ہے. ونوی ضمیر الشانی، آپ ضمیر الشان کو نیت میں رکھو، ولا او لام ابتداء، یا لام ابتداء کو نیت میں رکھو. کہاں سے؟ فی موہمن، کوئی ایسا موقع وارد ہو، کوئی ایسی شاید مثال نظر آ جائے، الغاء ما تقدمہ، اس چیز کے الغاء کا جو فعل مقدم ہو. فعل مقدم بھی ہے، مثلا علمت زید عالمون، اس طرح مقدم ہونے کے باوجود الغاء ہوتے ہوئے نظر آ رہے، تو سمجھ لو اصل میں کیا ہے، علمت، اور وہ جملہ مفسر ہوگا، ایک ضمیر شان تقدیر میں وہ اس کا مفعول اول ہوگا، پورا جملہ مفعول ثانی قرار دیا جائے گا. ایک، یا پھر علمت زید عالمون، اگر اس طرح ہے تو یا سمجھ لو لام ابتدائیہ یہاں بیچ میں چھپا ہوا ہے، تقدیر میں ہے. اگر کوئی مورد ایسا وارد ہو مقدم ہوتے ہوئے بھی عمل سے الغاء ہوتے ہوئے نظر آ جائے، تو سمجھ لو یا تو وہاں لام ابتدائیہ محذوف ہے، یا ضمیر شان تقدیر میں ہے. ہو گیا. فی موہمن، ایسے مورد میں الغاء ما تقدم، ما تقدم کے الغاء کا کوئی مورد واقع ہو تو وہاں آپ کیا کریں، ضمیر شان کو. اور دیکھیں وجوز الالغاء، اور آپ الغاء کو جائز قرار دو، لا توجبہ، واجب قرار نہ دینا، بخلاف تعلیق، تعلیق کے خلاف. لیکن تعلیق میں کیا ہے، واجب ہے. فإنہ یجب بشروطہ، پس تعلیق میں یہ ہے واجب ہے، بشروطہ، اس کے شرائط کے ساتھ. شرط یہ ہے شرائط موجود ہو. وہ شرائط کیا ہے، ان افعال قلوب اور ان کے دونوں مفاعل کے درمیان، متخوار کے درمیان کوئی بھی صدارت طلب کا آ جائے تو سمجھ لو اس کا عمل باطل ہوتا ہے، لفظ واجب ہے. کما سیاتی، جیسے ہم قریب آ رہے ہیں، لا اذا وقع الفعل فی الابتداء بل فی الوسطی، یہ الغاء جائز ہونا یہ ابتداء میں نہ ہو، بل فی الوسطی، بلکہ کہاں واقع ہو، فی الوسط میں ہو. نہ ہو ان المحب علمت مستبر، بتحقیق محب کو میں نے جانا، مستبر جانا، صابر جانا. یہ مستبر دیکھو یہ بھی ایک افعال میں سے، اس کو ذہن میں رکھو. مضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ مضطر کیا صیغہ ہے، کس باب سے ہے، باب افتعال سے. دیکھو مستبر بھی باب افتعال سے. یہاں تا کو طوا میں یا اس میں مضطر طوا میں چینج کیا جاتا ہے نا، زواد میں چینج کیا جاتا ہے. باب کون سے، باب افتعال ہے. پھر اس پہ ایک دن اس پہ بھی بحث کریں گے کہ تمام افعال کو کس طرح پہچانا جاتا ہے، صیغہ کیسے بنتے ہیں، ایک دو درس اس کے بھی صرف کی ہونا چاہیے. تو اب یہاں مستبر، اس میں باب افتعال کا کیا ہے صحیح، تو مستبرہ یہ اور محبہ کے بیچ میں علمت واقع ہوا تو یہ عمل سے الغاء ہوا ہے. وجاء الاعمال، اور اعمال بھی آیا ہے، عمل کرتے ہوئے بھی. نہ ہو جیسے شجا کا اظن ربع الظائنین، اب اظن سے پہلے شجا کا مفعول ثانی ہے، ربع الظائنین مفعول اول ہے، ان کے درمیان واقع ہوا ہے، پھر بھی عمل کیا ہے. وہما علی السواء، پس یہ عمل دینا اور یہ دونوں وہما علی السواء برابری کی بنیاد پر ہے. وقال ابن معطی، اس نے فرمایا المشہور علی الاعمال، مشہور یہ ہے عمل دینا ہے، یعنی المشہور الاعمال الذی یشہر الاعمال ہے نائب فاعل اعمال، او فی الآخری، یا آخر میں ہو یہ افعال تب الغاء ہوگا، یا تو ہے فی الوسط پر. نحو ہما سیدانا یزعمانی وانما یسوداننا ان ایسرت غنامہما، یہاں غنماہما، یہاں ہما سیدانا یہ مبتدا خبر ہو گئے نا صحیح. یزعمانی کے لیے مفعول اول مفعول ثانی ہے، عمل سے مؤخر آنے سے.
وَيَجُوزُ الْإِعْمَالُ اعمال بھی جائز نہ ہو زیدن قائما زنن تو لیکن الالغاء احسن و اکثر، لیکن الغاء احسن بھی ہے اور کثرت سے یوز استعمال ہوئے ہیں. وَنْوِ ضمیر الشانی، اب آپ ضمیر شان کو تقدیر میں رکھیں فی موحمی الغاء ما فی الابتداء، ایسے موقع واقع جس میں الغاء کرنا ابتدا میں ہی الغاء ہوتے ہوئے وارد ہو. ایسا مورد واقع جس میں ابتدا میں بھی الغاء ہو گیا ہو، حالانکہ ابتدا میں الغاء جائز بھی نہیں ہے. نہ ہو کقولی تعالی، کقولی ہی جسے شاعر کا قول ہے ارجو وعمل ان تدنو مودتها وما اخال لدینا منک تنویل. ہماری شاعر مثال وما اخالو پر ہے، خالہ کا مصدر ہے نا سائن، یہاں اخالو نے افعال قلوب آنے کے باوجود تنویلن اور لدینا من کا، یہ لدینا مفعول خبر ہے یعنی مفعول ثانی، اور تنویلن مفعول اول ہے، تو یہ دونوں پورا جملہ نہیں بنا سکتے. اخالو پہلے آنے کے باوجود بھی کیا ہے؟ عمل سے ملغا ہوا نا سائن، تعلیق بھی تو نہیں ہے، یہاں کوئی چیز واقع نہیں ہے، کوئی صدارت طلب جو اخالو اور لدینا کے درمیان واقع ہو، پھر بھی تعلیق یہاں الغا ہوا نا سائن، شروع میں آنے کے باوجود الغا ہوتے ہوئے نظر آیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا لدینا تنویلن ہونا چاہیے تھا. تو فرماتے ہیں ایسے مورد پر فتقدیر اخالہ اے الشانی، تو ایسے موقع پر کیا ہے؟ اخالہ لیں گے ضمیر شان کو، یہ اس کے لیے مفعول اول ہوگا. والجملۃ بعدہ فی موضع المفعول الثانی، اور لدینا تنویل یہ خبر مقدم ہوتا ہے مؤخر، پورا جملہ مفعول ثانی ہوگا. اس طرح قرار دیں گے. یا اوینوی، یا آپ نیت میں رکھو لام ابتدائن، لام ایسے موقع پہ یا تو لام ابتدا کو تقدیر میں رکھو معلقتاً، در حال ہے کہ وہ لام ابتدا جو تعلیق کرنے والی ہے، جو مفعول بہ پہلے والے عامل کو معمولوں سے معلق ہے، معلق کرتی یعنی مراد تعلیق کرنے والی ہے، یعنی لٹکانے سے ہے نا صحیح. معنی عمل ہے، لفظاً عمل نہیں ہے، تو لٹکانے والی کیا ہے؟ لام ابتدائی ہے، لام معلقہ. فی کلام موہم، ایسے کلام میں جو اے موقین فی الوہم اے فی الذہن، ذہن میں کوئی ایسا موقع وارد ہو الغاء ما اے فعل، اس فعل کے الغاء کا تقدمہ جو پہلے ہو علی المفعولین، دونوں مفعول سے پہلے ہو، اس کے تعلیق کا اگر کوئی وہم واقع ہو تو وہاں آپ لام کو تقدیر میں رکھیں گے. کقولہ، جیسے شاعر کا قول ہے کذاک ادبت حتی صار من خلقی انی رأیت ملاک الشیمۃ العدب. یہاں رأیت اور ملاک الشیمۃ العدب میں یہاں العدب ہے نا صحیح، مفعول اور اول مفعول ثانی ہے، لیکن یہاں لا ملاک کو تقدیر میں رکھیں گے. ہو گیا. تو پس معلوم یہ ہوا صحیح جہاں الغاء ہوتے ہوئے ایک مورد ایسا واقع ہو تو ضمیر شان کو رکھیں گے. اگر جہاں تعلیق کا خدشہ نظر آ جائے، کوئی شے ہے نہیں ہے لیکن تعلیق ہوتے ہوئے نظر آ جائے تو وہاں لام ابتدائیہ کو رکھیں گے. تقدیرہ، پس اس کے تقدیر میں کیا ہے؟ انی رأیت لملاکو ہے، فحذف اللام، پر لام کو یہاں حذف کیا گیا ہے. وابقی التعلیق، اور تعلیق کو باقی رکھا گیا ہے. یہاں تک ہو گیا. اب پہلے والے اس شعر کے دوسرا اس میں فرما رہے ہیں جز میں والتزم التعلیق، اب آپ لازم قرار دو تعلیق کو. کہاں؟ کب؟ قبل نفی ما، بس اس کے موارد گن رہے ہیں، نفی سے پہلے ہو، جو بھی صدارت طلب ہو. اب وہ صدارت طلب والے سب کے لیے مثالیں دیتے ہوئے گن رہے ہیں. نفی سے پہلے ہو تب لازم قرار دو. ایک جیسے فرماتے والتزم التعلیق، اور لازم قرار دو تعلیق کو بفعل القلب، فعل قلب کے لیے، غیر حب کے علاوہ کے لیے. حب اور اس کے جو بعد والے ہیں نا اس میں تعلیق نہیں ہے، اس سے پہلے والے جو 11 ہے اس میں تعلیق ہے. کب؟ اذا وقع قبل نفی ما، جب واقع ہو یہ افعال، یہ فعل واقع ہو نفی ما سے پہلے. کیوں؟ لأن لها صدر، اس لیے کہ یہ ما کے لیے ما نافیہ صدر طلب ہے.
فیمتنع پس منع ہے ان یعمل ما قبلہا فی ما بعدہا پس یہ منع کرتا ہے اپنے سے ما قبل والے کو ما بعد میں عمل کرنے سے روک دیتا ہے. وَقَذَا بَقِيَّةُ الْمُعَلِّقَاتِ اور اسی طرح باقی معلقات جو حروف ہے جو روکنے والے صدارت طلب والے واقع ہوں گے وہ سب بھی روک دیتے ہیں عمل سے. جیسے اس کے لیے مثال دے رہے ہیں نحو لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ پس یہاں کیا ہے لَقَدْ عَلِمْتُ بتحقیق وَلَقَدْ عَلِمْتَ ہے صحیح آپ نے یقیناً جانا ہے ما هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ پس یہ بت نطق کرنے والے نہیں ہے یہ بولتے نہیں ہے. تو اب یہاں ہمارے شاعر میں سے علمتا کے لیے کیا ہے ہاؤلائی ينطقون مبتدا خبر ہو گئے نا صحیح عمل سے ملغا ہوا ما صدر طلب آنے سے. شعر میں اوپر ہے اور وہ کیا کیا ہے وَإِن وَلَا مُبْتِدَائِن او قسم یہ سب واقع ہو قضا. اسی طرح والاستفہام ہو استفہام بھی واقع ہو یعنی استفہام سے پہلے کون ہو یہ افعال ہو تو ذا لہو تو یہ جو حکم لہو اس استفہام کے لیے بھی انہا تمام حتمی ہے. تو پس ان سب کے لیے ایسا ہے ان سب کے لیے مثال دے رہے وقبل نفی ان ما کے بعد وہ ان کا آتا نا صحیح ان نافیہ سے پہلے واقع ہو کقولی جیسے تعالی کقولی تعالی فرمانا وَتَظُنُّونَ إِن لَبِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا تظنون نے عمل نہیں کیا کیونکہ ان نافیہ سے پہلے واقع ہوا. یہاں بھی تعلیق ہے وقبل نفی لا اور لا سے پہلے واقع ہو لا نافیہ سے پہلے جیسے علمت لا زید عندک ولا امر یہاں بھی تعلیق. واشترط ابن حشام پس یہاں ابن حشام نے شرط قرار دیا ہے فی ان ولا ان نافیہ اور لا نافیہ کے لیے شرط یہ قرار دیا ہے تقدم قسم شرط کیا قرار دیا یہ مفعول ہے اشتراطہ کے لیے تقدم قسم ملفوظ به او مقدر یعنی ایک قسم لفظاً ذکر ہو یا مقدراً ذکر ہو وہ ان سے پہلے ہو ان سے ان نافیہ اور لا نافیہ سے پہلے ہو تو پھر اس صورت میں تعلیق ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. یہ اس نے شرط قرار دیا یعنی گویا وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے علمت واللہ لا امر جا ولا بکر کہتا ہے مثلا اوپر والی جیسے مثال نہیں ہے علمت لا زید عندک ولا امر ہے نا تو ان کے نزدیک یہ ہے ابن حشام کے نزدیک علمت واللہ لا زید کیا ہے عندک ہو گیا ہاؤ. اسی طرح ان کے لیے وَتَظُنُّونَ وَاللَّهِ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا وہ اس کے قائل ہے. وَلَامُ ابْتِدَائِن اور ایک لام ابتدا ہے وہ بھی معلق ہے یہ چوتھے نمبر پر. قضا اسی طرح سوا ان کا نت ظاہرۃً چاہے وہ لام ابتدا ظاہر میں ہو نہ ہو. علمت لزید منطلق کون یہاں لفظاً ہے ظاہر میں ہے او مقدرتاً یا مقدر ہو کما مر جیسے مثال گزر گئی کہاں گزر گئی ہاں انی رایت الملاکل اس میں گزر گیا ہے. او لام قسم اور اسی طرح پانچویں نمبر پر لام قسم بھی ہے. لام قسم کیا ایسا ہے یہ بھی معلقات میں سے ہیں ان افعال کو عمل سے روک دینے والی روک دینے والے حروف میں سے. او لام قسم قضا یہ بھی ایسا نہ ہو جیسے وَلَقَدْ عَلِمْتُ لَتَأْتِيَنَّ مَنِيَّتِي ہمارے شاید میں سے علمتو کے بعد تأتین منیتی یہ مفاعل ہیں اس میں لام قسمیہ ہے. اصل میں واللہ لقد علمتو تھا کیا تھا صحیح واللہ اس کے لیے جواب کے لیے لام استعمال ہوتا نا صحیح. واللہ لأضربن نہیں ہے لام جوابیہ لام داخل ہوتا ہے قسم کی علامت میں سے تو یہاں لام آیا ہے لام قسم تو اس نے عمل سے روک دیا ہے. والاستفہام اور چھٹے نمبر پر کیا ہے صحیح استفہام بھی ہے. ذل حکم یہ والا حکم یہی والا تعلیق کرنا ہے یعنی وہ کیا ہے یہ حکم وہ تعلیق الفعل فعل کا تعلیق کرنا ہے کب اذا ولیہ
اذا جب یقیناً ولیہ کی ضمیر لوٹا تعلیق کی طرف، جب وہ تعلیق والا فعل پیچھے واقع ہو، یہ اپنے پیچھے لائے ہو کس کو؟ استفہام کو. یہ فعل اپنے پیچھے لائے کس کو؟ استفہام کو. تو اس صورت میں لہو اس استفہام کے لیے بھی انحتما حتمی ہے، یعنی حتمی ہے سے مراد اس استفہام کے لیے بھی وہاں بھی تعلیق حتمی ہے. جیسے سواؤن برابر ہے تقدمت عاداتہ علی المفعول الاول، برابر ہے چاہے وہ مفعول اول پر مقدم ہو، مفعول اول پر مقدم ہو وہ عادات استفہام نہ ہو. علمت زید قائم ام رن. اب یہاں ہمارے شاہد مثال کس میں ہے؟ یہاں علمت زید پر ہے، یہاں مقدم ہوا نا صحیح زید، بس یہاں تعلیق ہو گیا. ام کان المفعول الاول اسم استفہام، یا مفعول اول خود اسم استفہام ہو، اس صورت میں بھی تعلیق ہے. نحو لنعلم ای الحزبین احصی. پس یہاں ای الحزبین، یہ ایو استفہامیہ ہے نا صحیح، یہ خود مفعول اول ہے، احصی مفعول ثانی تھا، خود واقع ہو گیا تب بھی الغاء ہوگا، وہ تعلیق واقع ہوگا. دو صورتیں. ام اضیف الی ما فیہ معنی الاستفہام، یہاں مفعول اول خود کسی اضافہ ہو معنی استفہام جس میں پایا جاتا اس کی طرف اضافہ ہو تب بھی تعلیق ہے. جیسے مثال دے رہے نحو جیسے علمت ابو من زیدن، یہاں ابو من، یہ ابو من مفعول اول، زیدن مفعول ثانی تھا پہلے، ابو اضافہ و من کی طرف، تو اس صورت میں بھی عمل سے الغاء ہو، وہ تعلیق واقع ہوگا. فَإِنْ كَانَ الْإِسْتِفْهَامُ فِي الثَّانِي. اب یہاں ایک بات ہے، اگر استفہام مفعول ثانی میں ہے اول میں ہے ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں جیسے مثال دے رہے ہیں نحو علمت زیداً ابو من ہوا، تو اس صورت میں فالارجح نصب الاولی، اس اول والے کو نصب دینا ہی بہتر ہے چونکہ وہ تعلیق واقع نہیں ہوا ہے. لأنہ اس لیے کہ غیر مستفہم بہ، اس لیے کہ یہ مفعول کیا ہے؟ مفعول اول مستفہم بہ نہیں ہے، اس کا غیر ہے. ایک ولا مضاف الیہ، نہ اس کی طرف اضافہ کیا گیا ہے. قالہ فی شرح کافیتی، اس کو مصنف نے کہا کتاب شرح کافیہ میں. کیا کہا ہے؟ قول راجح یہ ہے، تو قول ارجح یہ ہے کہ پہلے والے کو کیا دینا ہے؟ نصب دینا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا قول ارجح وہ ہے، تو قول راجح یہ ہے کہ اس کو تعلیق بھی کر سکتے ہیں، یعنی یوں بھی کر سکتے ہیں. علمت زیدن کیا ہے؟ زیدن کے جگہ پر علمت زیدن ابو من ہوا بھی کہہ سکتے ہیں. وہ کہاں سے پتہ چلا؟ قول ارجح ہے کہاں نا صحیح، تو اس کا مطلب راجح قول یہ بھی ہے، ممکن جواز یہ بھی ہے، راجح یہ بھی ہے کہ مفعول ثانی میں اگر تعلیق ہو رہا ہے تو مفعول اول کو بھی تعلیق کیا جا سکتا ہے. تتمتن، اسی کے بارے میں اس کی دم ہے، تتمہ ہے، متمہ ہے. فرمانا ذکر ابو علی من جملۃ المعلقاتی، یہ تتمت ایک دو لائن پر مشتمل ہوتا ہے، یہ اسی درس سے ربط ہوتا ہے. ہاں هذه تتمتن متمتن، یہ تمام کرنے والی ایک بحث ہے. ذکر ابو علی من جملۃ المعلقاتی، ابو علی نے ذکر کیا ہے جملہ معلقات میں سے لعلہ کو بھی. انہوں نے فرمایا یہ لعلہ بھی صدارت طلب ہے، یہ بھی روک دیتا ہے بیچ میں کبھی تشریف لائے تو. کقولہ تعالی، جیسے پروردگار عالم کا قول ہے وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ. شاید مثال ادری یا افعال قلوب ہے، لعلہ ہو مفعول اول ہے، فتنۃ مفعول ہے. یہاں ابھی لعلہ نے روک دیا نا صحیح، تعلیق کیا ہے. وذکر بعضهم، اور بعض نے من جملتها، انہی معلقات میں سے ذکر کیا ہے لو کو بھی. وجزم به فی التسہیل، اور اسی پر کیا ہے؟ یقین پیدا کیا ہے کتاب تفصیل میں بھی. کقولہ، جیسے شاعر کا قول ہے وَلَقَدْ عَلِمَ الْأَقْوَامُ لَوْ أَنَّ حَاتِمًا أَرَادَ سَرَاءَ الْمَالِ كَانَ لَهُ وَفْرٌ. پس ہماری شاید مثال علم الاقوام کے بعد لو آیا نا صحیح، اس لو نے بھی عمل سے روک دیا ہے. اصل میں حاتمن ارادہ، یہ دونوں
مفعول اول مفعول ثانی ہونا چاہیے تھا پورا جملہ ملا کے، لیکن ابھی یہاں انا کے لیے کیا ہوا ہے؟ اسم اور خبر واقع ہوا ہے، لیکن در حقیقت کیا ہے؟ مفاعل ہونا چاہیے تھے، تو یہ لو آ کے بھی تعلیق ہوا ہے کہا ہے۔ ثم الجملۃ المعلق، اب پھر فرما رہے ہیں کہ اسی لائن تک پڑھیں گے، یہ اسی سے ریلیٹ ہے۔ ثم الجملۃ المعلق، پھر جو معلق جو جملہ ہے، انہا العامل، جس سے عامل معلق ہے، جس سے عامل، اب معلق کے لیے تو کہا نا صحیح کتنے چیزوں سے واقع ہوتا ہے، کہا وہ کوئی جتنے بھی یہاں کوئی 5-6 موارد بیان کیے، ان میں سے ایک تو کیا ہے کہا تھا؟ استفہام بھی ایک کہا تھا نا صحیح، ہاں؟ تو اب یہاں فرماتے ہیں جس سے بھی معلق ہو عامل، ثم الجملۃ، پس وہ جملہ المعلق عنہ العامل، جو عامل نے اس سے کیا کیا ہو؟ معلق ہو، تو اس کا جگہ کیا ہے؟ فی موضع نصب، اس کے جگہ جو ہے وہ موضع نصب، لفظاً تو تعلیق ہے لیکن محلاً عمل سے باطل نہیں ہے، نصب ہے، موضع نصب ہے۔ تو جب موضع نصب ہے تو حتی یہاں تک یجوز العطف یا یجوز ذل عطف علیہا بالنصب، یہاں تک کہ جائز ہے عطف کرنا علیہا، اس جملے پر جو معلق ہے اس پر بالنصب، نصب کے ذریعے سے عطف کرنا بھی جائز ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے جیسے ظننت لزید قائم، یہاں عمل سے تو روک دیا نا، وَأَمْرًا فَاضِلًا کہہ سکتے ہیں، اس کا محل منصوب ہے اس لیے عطف بھی منصوب کی بنا پر کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا